اللہ کا فرشتوں کی مجلس میں حضور کی ثنا کرنا یہ درود ہے، حضور کی مدح فرمانا، محبوب کی شانوں کو بیان فرمانا۔ یہ صحیح بخاری میں صلاۃ کا ترجمہ حضرت ابو العالیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا گیا ہے۔ تو پھر درود کا مفہوم بہت وسیع ہے، حضور کی مدح و توصیف، حضور کے حسن کا بیان، حضور کے خصائل کا عنوان، آقا کریم کے شمائل کا تذکرہ، حضور علیہ السلام کے فضائل کی باتیں، حضور کی عظمتوں کا عنوان، یہ سب کچھ درود کے زمرے میں آتا ہے۔ اور پھر ساتھ صیغہ بھی درود کا ہو اور اس میں شانیں بھی حضور کی ہوں، جس طرح درود تاج میں ہے، تو اس میں حضور پر درود بھی بھیجا گیا اور ساتھ حضور کی عظمتوں کو بھی بیان کیا گیا۔ تو یہ ایک خوبصورت گلدستہ بن گیا۔ درود شریف کے جو مفاہیم بیان کیے گئے ہیں، ان سب مفاہیم کو یہ اپنے جلو میں لیے ہوئے ہے یہ درود۔ تو کثرت کے ساتھ حضور علیہ السلام پر درود پڑھنے کی تلقین فرمائی گئی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم نے ترغیب دی درود شریف پڑھنے کی، باقی امور اور عبادت، ذکر فکر تو میں نے عرض کی، ارشاد فرمائے کہ میں آپ پر کس مقدار میں درود پڑھوں، کتنا وقت، کتنا درود پڑھوں؟ تو آقا کریم نے فرمایا ما شئت، جتنا تم چاہو۔ فرماتے ہیں میں نے کہا میں چوتھا حصہ درود پڑھوں گا، باقی 3 حصے دیگر عبادات اور دیگر وظائف اذکار بجا لاؤں گا۔ فرمایا جس طرح تم چاہو، جو تمہاری مرضی، لیکن اگر درود کی مقدار کو بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ تو میں نے کہا النصف، میں آدھا وقت درود پڑھا کروں گا اور باقی چیزیں باقی آدھے وقت میں کروں گا۔ فرمایا جس طرح تم چاہو، لیکن اگر درود کی مقدار کو بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ میں نے کہا کہ حضور میں 2 حصے درود پڑھوں گا اور 1 حصہ باقی وظائف اوراد بجا لاؤں گا۔ فرمایا جیسے تمہارا دل چاہے، لیکن اگر تم درود کی مقدار کو بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ فرماتے ہیں میں نے کہا حضور میں پڑھوں گا ہی درود، سارا وقت میں آپ پہ درود ہی پڑھتا رہوں گا۔ فرمایا پھر تمہارے سارے دکھ، تکلیف، اذیتیں، پریشانیاں، اس کے لیے یہ درود کفایت کرے گا اور تمہارے گناہوں کی مغفرت فرما دی جائے گی۔ تمہاری پریشانیاں، تمہاری اذیتیں، تمہارے دکھ، دور موجود میں لفظ بولا جاتا ہے ٹینشن، تمہاری ساری ٹینشن، تمہارے سارے معاملات حیات کی بے ترتیبیاں، پریشانیاں، دکھ، اذیتیں، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ درود سب دردوں کا مداوا ہو جائے گا، سب دکھوں کا علاج ہو جائے گا، سب پریشانیوں کا حل ہوگا، سب مصیبتوں کا مداوا بن جائے گا، اور ساتھ ساتھ تمہارے گناہ بھی بخش دیے جائیں گے۔ تو درود جتنی کثرت کے ساتھ پڑھا جائے اللہ کی اتنی ہی رحمتیں نازل ہو۔ تو باقی وظیفے، باقی اوراد وہ بھی فضل و شرف والے ہیں، لیکن حضور نے فرمایا کہ پھر تمہارے لیے درود ہی کافی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جو میرے اوپر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آیا جو 1 مرتبہ میرے اوپر درود بھیجتا ہے اللہ اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 درجے بلند کرتا ہے اور 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ تو درود پڑھا حضور پہ کام اپنا بن رہا ہے۔ تو درود پڑھنے سے انسان کا باطن سنورتا ہے، اندر پاکیزگی نصیب ہوتی ہے، گناہ دھلتے ہیں، عیب دھلتے ہیں، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، مصیبتیں، آلام، مصائب، دکھ، ٹینشن، پریشانی، جو کچھ بھی ہے یہ ختم ہوتا ہے، اور درود پر سکون بنا دیتا ہے انسان کو۔ راحت بخش ہے وظیفہ، سرور انگیز ہے یہ وظیفہ، نور بیز ہے یہ وظیفہ، ماحول میں شگفتگی پیدا کر دیتا ہے۔ اگر درود شریف پڑھو گے تو تمہاری بہت ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، تمہارے دکھوں کا مداوا ہوگا، تم ریلیکس ہو جاؤ گے درود پڑھنے۔ یہ درود شریف کی برکات ہیں۔ 1 مرتبہ درود پڑھنے سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جو بار بار حضور پہ درود پڑھتا ہے تو بتاؤ کہ کتنا بڑا ذخیرہ رحمتوں کا اس کے اطراف میں پھیل گیا۔ تو اس لیے کثرت کے ساتھ درود پڑھنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو میرے اوپر درود پڑھتا ہے میرے اوپر لازم ہے کہ میں اس کی شفاعت کروں گا۔ شفاعت رسول کے حصول کا ذریعہ درود بنتا ہے، چونکہ ہمارا آسرا ہی حضور کی شفاعت ہے۔ وہ دامن شفاعت کھولیں گے تو ہم گناہ گاروں کا کام بنے گا، اور وہ نصیب کیسے ہوگی حضور علیہ السلام کی شفاعت؟ کثرت درود سے۔ یہ بھی ارشاد فرمایا آقا کریم نے قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو کثرت کے ساتھ میرے اوپر درود پڑھنے والا ہوگا۔ تو حضور کی قربت کا ذریعہ بھی درود ہے۔ کون سا مومن ہوگا جس کو حضور کے دیدار کا شوق نہیں ہے؟ کثرت درود کی برکت یہ ہے کہ حضور کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ حضور کا دیدار نصیب ہو جائے تو بتاؤ اور کیا چاہیے۔ حضور اس بات کو پسند کرتے تھے کہ میری امت میرے اوپر درود پڑھے اور رب ان پر رحمت نازل کرے۔
کیا پسند تھی حضور کے کہ میری امت مجھ پہ درود پڑے اور میرا رب رحمتوں کا نزول. صحیح مسلم میں روایت ہے جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑتا ہے اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل کرتا ہے. اللہ اکبر. اور اگر درود کے ساتھ سلام بھی ہو تو مجھے ایک شعر اتنا اچھا لگتا ہے تو سادہ سا، پتہ نہیں اس کا وزن بھی ٹھیک ہے نہیں، کسی سادے سے بندے نے کہا ہے لیکن مجھے بڑا پسند آیا. بعض دو کھینچ لیتے ہیں نا. کسی نے کیا خوب کہا کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے. کتنا سادہ اور کتنا خوبصورت. درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے. اور اگر حضور کی طرف سے وعلیکم السلام کے لفظ آگے تو اور کیا چاہیے. اس لیے کثرت سے حضور کو سلام کرو. یار آپ گلی سے بازار سے گزرتے ہوں تو کوئی لڑکا، کوئی بزرگ، کوئی شخص آپ کو روز سلام کرے تو ایک دن آپ پوچھتے ہیں نا یہ کون ہے، روز ہی سلام کرتا ہے، یہ کس کا بیٹا ہے، یہ روز سلام کرتا ہے. پھر کس دن آپ روک کے پوچھیں گے پتر کس کے پتر ہو، اتنے اچھے ہو کے روز سلام کرتے ہو. تو ایک دن حضور بھی پوچھیں گے نا یہ کس کا پتر ہے، یہ کس کا بیٹا ہے، یہ روز مجھے سلام کرتا ہے. تو پھر حضور سے تعارف ہو جائے گا. اس لیے حضور کو سلام کیا کرو. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں جب آقا نے فرمایا نا کہ جمعے کے دن کثرت کے ساتھ میرے پہ درود پڑا کرو تو میں نے عرض کی حضور جب آپ وصال کر جائیں گے تب بھی یہ عمل جاری رکھیں. تو حضور نے فرمایا اللہ نے مٹی پہ حرام کر دیا نبیوں کے جسموں کو کھائے. فنبی اللہ حی یرزق. نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے. اس لیے جمعے کے دن کثرت کے ساتھ میرے اوپر درود پڑھو، میرے اوپر سلام پڑھو. اللہ اکبر. تو حضور فرماتے ہیں مجھے یہ بات پسند آتی ہے کہ کوئی میرے پہ درود پڑھے اور پھر رب اس پہ رحمتیں نازل کرے. اللہ اکبر. حضرت ابی بن قعب کہتے ہیں میں نے حضور سے کہا حضور میں چوتھا حصہ آپ پہ درود پڑھوں گا اور باقی جو 3 حصے ہیں دیگر وظیفے کر لیا کروں گا. تو آقا کریم نے فرمایا ما شئت وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ. جیسے تمہاری مرضی، لیکن اگر درود کو بڑھا دو تو ہوگا اچھا. تو میں نے کہا حضور میں آدھا وقت درود پڑھوں گا، آدھا دیگر وظیفے کروں گا. فرمایا ما شئت جو تمہاری مرضی، لیکن درود کی مقدار بڑھ جائے تو اچھا ہوگا. میں نے کہا حضور میں 2 حصے درود پڑھوں گا، 1 حصہ باقی وظیفے کروں گا. فرمایا بہت اچھا، لیکن درود کی مقدار بڑھ جائے تو پھر اور اچھا ہوگا. عرض کی حضور میں پڑھوں گا ہی درود، میں سارا وقت ہی درود پڑھوں گا. تو سنو میرے حضور نے کیا کہا. یہ ترمذی کی روایت ہے. حضور نے فرمایا پھر تیرے سارے دکھ مٹ جائیں گے، سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو اس لیے کثرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑھیں تو اس سے حضور بھی خوش ہوتے ہیں کہ میرے امتی پہ رب کی رحمتوں کا نزول ہو رہا. درود شریف طبع کے اندر شائستگی پیدا کرتا. آج بہت سارے لوگ اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ اولادیں ان کے کہے میں نہیں ہیں اور ان کی عادات اچھی نہیں ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کی طبع میں شائستگی اور جمال پیدا ہو جائے اور ان کی عادات میں حسن اور نکھار آ جائے تو ان کو درود کی تسبیح دو. نتیجہ کیا ہوگا کہ ان کی عادتیں خود بخود سنورنا شروع ہو جائیں گے اور آپ چند دنوں کے اندر دیکھیں گے اور ایک اچھے اور پاکیزہ انسان کی صورت میں نشو و نما پا رہے ہیں. درود شریف انسان کی صلاحیتوں کو جلا بخشتا ہے، انسان کو ذکاوت، ذہانت اور اس کو فہم و ادراک کی دولتوں سے مالا مال کرتا ہے. درود شریف کی یہ تاثیر بھی ہے کہ اس سے زبان میں اثر اور رس آ جاتا ہے. کسی نے اقبال سے پوچھا تھا کہ تیرے شعروں میں یہ شہد کہاں سے آ گیا. سخن ور ہیں وہ جانتے ہیں کہ غالب کو اقبال سے بڑا شاعر سمجھا گیا ہے جو حسن اور جو معاملہ بندی تغزل میں اور تراکیب کے استعمال میں جو حسن وہاں پایا جاتا ہے وہ اسی کا جو ہے وہ خاصہ ہے. لیکن جو عزت، جو تکریم اور جو شان اقبال کا مقسوم ہوئی وہ غالب کا مقدر نہ ہو سکی. تو یہ بات کسی نے اقبال سے ہی پوچھا، یہ بات پوچھی کہ حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ کے شعروں میں اثر اور شیرینی کہاں سے آئی. تو اقبال نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے. کہنے لگے کہ میں نے 1.25 کروڑ مرتبہ حضور پہ درود پڑھا ہے. تو اگر حضور پہ درود و سلام پڑھو گے تو تمہارے لہجے میں رس پیدا ہو جائے گا، تمہارے انداز میں مٹھاس پیدا ہو جائے گی اور تمہاری گفتگو کے اندر شہد گھل جائے گا اور تمہاری باتوں کی خوشبو پھیلتی چلی جائے گی. درود شریف کی بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ درود پڑھنے والا سب سے زیادہ حضور کی قربت پانے والا ہوتا ہے. آقا کریم نے فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے نیڑے وہ ہوگا جو سب سے زیادہ میرے اوپر درود پڑھنے والا. اور اس دور موجود کے اندر درود ہی تو شناخت ہے اہل حق کی، یہی تو شناخت اور پہچان ہے اہل حق کی. امام سخاوی نے القول البدیع کے اندر لکھا، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا، حضرت جب کثرت سے ترک اور فرق ہو جائیں گے تو اس زمانے میں اہل حق کو پہچاننے کا راستہ کیا ہوگا؟ جب ہر شخص اپنی طرف کھینچ رہا ہو اور قرآن و حدیث سے دلائل فراہم کر رہا ہو، ایک عام آدمی تو سمجھ نہیں پاتا کہ حق پہ کون ہے اور باطل پہ کون ہے. ہر شخص تو قرآن کی بولی بول رہا ہے، ہر لفظ کی
ہر شخص کی زبان پر تو حدیث رسول کا وظیفہ ہے، اور 72-73 لوگ ایک آدمی کو کھینچ رہے ہیں۔ کبھی آپ نے لاری اڈے پہ دیکھا ہے جو کنڈکٹر حال کرتے ہیں سواری کا، ایک بچہ کھینچ کے لے گیا، دوسرا سامان کھینچ کے لے گیا، تیسرے نے خاتون کو بازو سے پکڑا ہے اور اپنی بس کی جانب کھینچ رہا ہے۔ تو بعض خواتین غصے میں آتی ہے اور کہتی ہیں ہم نے کہیں بھی نہیں جانا، حالانکہ جانا تو کہیں ہوتا ہے، لیکن اتنے لوگ اپنی جانب اس انداز سے بلا رہے ہوتے ہیں کہ سر چکرا جاتا ہے۔ اس طرح لوگ اپنی اپنی جانب دعوت دے رہے ہیں، آواز دے رہے ہیں، بلا رہے ہیں، مختلف ڈھنگ اور مختلف طریقے۔ اس نے مہربانی کی امام زین العابدین سے پوچھا، حضرت جب فرق اور ترک مختلف ہو جائیں گے تو حق کو پہچاننا کس طرح سے ہوگا؟ تو حضرت امام زین العابدین نے جو جواب دیا وہ بڑا خوبصورت تھا اور واضح لفظوں میں صریح جواب تھا۔ فرمانے لگے جو اہل السنہ ہوں گے وہ حق کی راہوں کے مسافر ہوں گے۔ سائل نے دوسرا سوال پوچھا، اگر بہت سارے لوگ اسی عنوان کے ساتھ موجود ہوں، اسی ٹائٹل کے ساتھ ہوں، تو ان میں سے پھر اصلی سنی کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ سنو امام زین العابدین نے جواب کیا ملا، جواب کیا دیا، آپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی، اور یہاں آپ آئے ہیں تو آپ کو اپنے پہ ناز ہوگا۔ حضرت امام زین العابدین فرمانے لگے من علامات اہل سنہ کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل سنت کی علامتوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑھنے والے ہوں۔ آج ہمیں بطور تانا کہا جاتا ہے یہ درودیے ہیں، میں کہتا ہوں تم تو تانا دیتے ہو، ہم اس کو اپنے لیے تمغہ اعزاز سمجھتے ہیں، کیونکہ درودیہ ہونا اعزاز ہے، ہم درودیے ہیں، بارودیے تو نہیں ہیں۔ تو حضور علیہ السلام پر کثرت سے درود و سلام پڑھنا یہ حب رسول کو سینوں میں پیدا کرنے کا مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ دوسری بات، اپنی نسل کو، اپنی اولاد کو، آنے والی نسل نو کو حضور علیہ السلام کے فضائل و مناقب اور حضور کی عظمتوں کے باب سکھاؤ، تاکہ ان کے سینوں کے اندر حضور علیہ السلام کا پیار پیدا ہو۔ اگر اولاد کو یہ کہا جائے کہ نبی دیوار کے پیچھے بھی نہیں جانتا، تو بتائیے کہ اولاد کے سینے میں نبی کا پیار پیدا ہوگا؟ اولاد آج نہیں تو کل سوال کرے گی کہ سائنس کا عروج اور بانک پن یہ ہے کہ وہ پہاڑوں کی تہوں کے اندر چھپے ہوئے سونے اور چاندی اور اس کی مقدار کو بھی دیکھ لیتے، زمین کی کوکھ کے اندر جو چھپا ہوا تیل ہے اور کوئلہ ہے سائنس اسے بھی دیکھ رہی ہے۔ تو کیا سائنس یہ بانک پن اور یہ عروج رکھے کہ وہ پہاڑوں کی رگوں کے اندر سونے کے ذرات کتنے فیصد ہیں یہ بھی دیکھ لے، اور نبی دیوار کے پیچھے بھی نہ دیکھ پائے؟ تو آنے والی نسل کو کیا جواب دیا جائے گا؟ تو آنے والی نسل کو کہا جائے کہ ایسا نہیں ہے، اگر کسی نے یہ لکھا ہے تو اندھیرے میں بیٹھ کے لکھا ہے، بات دیوار کی نہیں ہے، اور نبی تو نبی رہا۔ نبی کے غلام حضرت عمر مسجد نبوی کے ممبر پہ بیٹھے ہیں، نہامت میں جنگ ہو رہی ہے، 1 مہینے کی مسافت ہے، دیوار کیا راستے میں کئی پہاڑ کھڑے ہیں، اور حضرت ساریہ امیر لشکر پہاڑ کو چھوڑنے لگے ہیں۔ حضرت عمر یہاں سے پکارتے ہیں یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کو نہیں چھوڑنا، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہو۔ تو اپنی نئی نسل کو ان حقیقتوں سے روشناس کرنا ہوگا۔ آج کے زمانے میں اگر آپ اپنی نسل کو یہ کہیں کہ نبی کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، تو آج ہم سے نسل نو سوال کر سکتی ہے کہ انسان کے اختیارات تو کراں تا بکراں پھیل گئے ہیں۔ آج انسان نے زمین کی تنابیں تھام لی ہیں، سورج کی شعاؤں کو مسخر کر لیا ہے، پانیوں پہ قبضہ جم گیا ہے، ایٹم کا کلیجہ چیرا جا چکا ہے، چاند کی چھاتی روندی جا چکی ہے، اور مریخ کے سفر کی تیاریوں میں ہے انسان۔ انسان نے پوری دنیا کو گلوبل ولیج بنا لیا۔ آج انسان کا باغپن، اس کے تصرفات اور اس کی پہنچ دیکھنے والی ہے۔ یہ فراٹے بھرتی گاڑیاں اور یہ ہواؤں کو کے سینے کو چیرتے ہوئے طیارے، یہ انسان کے تصرف کی کہانی نہیں کہہ رہے؟ جب انسان کے اختیارات کی کہانی اس قدر پھیلتی چلی جا رہی ہے تو کیا نبی اختیار ہی نہیں رکھتا ہے؟ تو نئی نسل کو بتانا پڑے گا کہ نہیں، اگر یہ کسی نے کہا تو یہ اہل اسلام کا عقیدہ نہیں ہے۔ نبی کے اختیار کی کہانی تو یہ ہے کہ نبی انگلی اٹھائے چاند کے ٹکڑے ہو جائیں، سورج پلٹ کے اثر کے وقت پہ آ جائے، اور سڑیاں کھجوراں اگا جاندا ہے، اور پتھراں نو کلمے پڑھا جاندا ہے، قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے۔ اپنی نسل نو کو بتانا پڑے گا کہ حضور کو جو اللہ نے اختیارات دیے ہیں، اور جو مناقب اور جو فضائل اور جو رفعتیں حضور کو نصیب ہوئی ہے، وہ کسی اور کا مقصود ہی نہیں رہا، اور نہ کسی اور کو وہ مقام نصیب ہو سکتا ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کو عطا فرما دیا گیا۔ آج جدید ٹیکنالوجی جو آپ کے کوبرا ہیلی کاپٹر کو بھی دستیاب ہے، آپ فائر داغ چکے ہیں، آپ میزائل داغ چکے ہیں، پھر آپ کا پروگرام بدل گیا تو آپ بٹن دباتے ہیں تو اس کا ہدف تبدیل کر سکتے ہیں، اس کا رخ موڑ سکتے ہیں، اس کو راستے میں توڑنا چاہے تو توڑ سکتے ہیں۔ کسی زمانے میں سنتے تھے کہ کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں آتا، آج نکلے ہوئے میزائل اور نکلی ہوئی گولیوں کے رخ موڑے جا رہے ہیں۔
आका करीम अलैहिस्सलाम हजरत इंसान के इस इख्तियार को जानते थे। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से रिवायत मरवी है कि एक आराबी को दावत इस्लाम पेश की। उसने कहा, मैं तो तब मानूंगा ये खजूर का लटकता हुआ खोशा अगर आपकी रसालत की गवाही दे। तो हुजूर ने फरमाया कि अगर ये गवाही दे तो तुम मान जाओगे? उसने कहा, इनकार की गुंजाइश नहीं रहेगी। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने इशारा किया, वो गुच्छा टूट के हुजूर के कदमों में आ गया। रिसालत मुस्तफा की गवाही दी, अब इनकार की कोई गुंजाइश नहीं थी। उसके लबों पे कलेमा जारी हो गया। अब वो टूटी हुई खजूरें जो मोजज़े से हुजूर ने जुदा की थी, उनको बांटा भी जा सकता था। सहाबा सारी जिंदगी फख्र करते कि हमने मोजज़े से तोड़ी हुई खजूरें खाई हैं। उस सहाबी को मरहमत कर दी जाती, ईमान की खुशी में बांट सकते हो। लेकिन आका जानते थे कुर्बे कयामत में मिसाइलों के रुख बदले जाएंगे, कमानों से निकले हुए तीर जो है वो वापस किए जाएंगे। आका करीम उस गुच्छे से मुखातिब होकर फरमाने लगे, तुझे जिस काम के लिए बुलाया वो काम हो गया, अब वापस जाके शाख से जुड़ भी जा। सिर्फ तोड़ना नहीं जानते, जोड़ना भी जानते हैं। तो ये नबी अलैहिस्सलाम के इख्तियारात की कहानी है, और मुस्तफा की अजमतों को अपनी नई नस्ल के सामने रखना पड़ेगा। हुजूर के फजाइल उनके सामने रखने पड़ेंगे, हुजूर के मरातब उनको बयान करने पड़ेंगे, ताकि उनके सीने के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम का प्यार और हुजूर अलैहिस्सलाम का एहतराम पैदा हो। नस्ल नौ को हुजूर की दहलीज पे लाना होगा और उन्हें आका करीम अलैहिस्सलाम के कसीदे सुनाने पड़ेंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम पे दरूद की तरगीब देंगे, साथ हुजूर के कमालात का भी जिक्र करेंगे कि बेटे हुजूर पे दरूद पढ़ रहे हो तो मत समझो कि हुजूर सुन नहीं रहे, तेरे दरूद को मुस्तफा जाने रहमत मदीने में बैठ के सुन रहे। फरमाया कलिमतान हबीबतान इलर रहमान। तो ये जो सजा कायम हुआ है, तो ये हुजूर की जुबान की फसाहत है, हुजूर की बलागत है, हुजूर की जुबान की सलासत है, हुजूर की जुबान का हुस्न है, हुजूर की जुबान का जमाल है, हुजूर की जुबान की खूबसूरती है। वो बोलें तो फूल झड़ते हैं, वो मुस्कराएं तो फुलझड़ियां फूटती हैं, वो दहन जिसकी हर बात वही है खुदा, ऊंचाए इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। तो इसलिए ये सजा है कलिमतान हबीबतान इलर रहमान। नशा नहीं आने लगता इसको पढ़ते हुए। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह के महबूब फरमाते हैं कि दो कलमे अल्लाह को बड़े महबूब हैं। खफीफतान अलल लिसान, वो जुबान पर भी बड़े हल्के हैं। सकीलतान फिल मीज़ान, लेकिन उनका वजन मीज़ान पर बहुत ज्यादा है, सकील है मीज़ान के ऊपर। ये खबर मुकद्दम है और इसका मुब्तदाई मुअख्खर बाद में आ रहा है। और अरब ये करते हैं कि जब किसी चीज की तशवीक पैदा करनी हो, शौक पैदा करना हो, तो फिर खबर को मुकद्दम लाते हैं मुब्तदा से। इसका मतलब क्या है कि वो शौक पैदा हो। अब आपको सुनने के लिए बेताबी है ना कि वो कौन से कलमे हैं। अब कलमे वो मुब्तदा थे और ये जो पहले है ये खबर है, खबर पहले दे दी, मुब्तदा बाद में आ रहा है। और अगर आपकी तवज्जो हो, वो मुब्तदा भी तो बाद में आया था। अगर आपकी तवज्जो हो, निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही था, वो भी तो मुब्तदा था ना, लेकिन आया सबसे आखिर में। अव्वल आखिर दो में पासे ओहो मलक लोता। तो इसमें भी हुस्न है। तो यहाँ खबर की तकदीम इसलिए है कि जिन कलमों की तरफ लोगों को लाना है उसका शौक फरां पैदा हो जाए, आपकी समातें बिछ जाएं। बोलो ना कौन से कलमे हैं जिसके लिए 1 घंटे से तकरीर कर रहे हैं, जिसके लिए इन्होंने इबादत पढ़ी है, जिसके लिए ये महफिल सजी है, शौक फरामा दिल में पैदा हो गया। बोलो ना वो कलमे कौन से हैं। सरमस्ती सहबाए बतहा भी बड़ी शय है। जरा सहबाए बतहा की मस्ती और उसका रंग और उसका आहंग और उसका जमाल, फूटता नूर, उजाले, रोशनियां, ज़ियाएं, इसके दामन से निकलती हुई शुआएं जरा मुलाजा कीजिए। कलिमतान हबीबतान इलर रहमान, 2 कलमों में इतनी शान रख दी कि अल्लाह को महबूब है। तो उलमा ने कहा कि कलमे भी महबूब हैं और कलमे बोलने वाला भी महबूब है। तो हबीबतान अगरचे ये सिफ्त है कलिमतान की, लेकिन जो इन कलमों का कायल होगा, इन कलिमात का तलफ़्फ़ुज़ करेगा, इनको बोलेगा, तो वो भी अल्लाह की महबूबियत के दायरे में आ जाएगा। अल्लाह अकबर। तो सवाल ये उठा कि 2 कलमों से अल्लाह की महबूबियत के दायरे में आ गए। कहा वो रहमान जो है, अल्लाह अकबर, वो रहमान जो है, जब रहमान है तो फिर वो ये नहीं देखता तुमने क्या किया, वो देखता उसे पसंद आ जाए। जो पिया मन भाए वही सुहागन, जो पिया मन भाए वही सुहागन। कोई एक अदा भी लग जाए नजर में तो कहा इसलिए इन कलिमात को अल्लाह ने महबूब बना दिया और कलिमात के कायल महबूब बन गए, इसलिए कि वो रहमान है और रहमान को 2 कलमों से ही तुम पसंद आ जाते। अल्लाह अकबर। खफीफतान अलल लिसान, जुबान पर बहुत हल्के हैं। अब ये खफीफतान अलल लिसान ये तो आप अभी देख लेंगे, बस थोड़े लम्हे बाकी रह गए। लेकिन हबीबतान इलर रहमान, ये नज़ारा कुछ तुम दुनिया में भी देख सकते हो, कुछ आखिरत में भी देख। ये नज़ारे दोनों जहानों में, क्योंकि इसके पढ़ने से, तलावत से
تمہیں محسوس ہوگا کوئی ہم سے پیار کرتا ہے, کوئی ہم کو دیکھ رہا ہے محبت کی نظر سے, آپ کو یہ محسوس ہونے لگے گا. یعنی حبیبتان الی الرحمان کے جلوے ادھر بھی ہیں اور ادھر بھی ہیں. خفیفتان علی اللسان کے جلوے آپ کو ادھر ہی دکھائی دیں گے, اور ثقیلتان فی المیزان اس کے جلوے آپ کو ادھر ہی جا کے دکھائی دیں گے. پھر پتہ چلے گا وزن کتنا ہے ان کا. اب وہ 2 کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم.